پہلے ایک بات بتا دوں تاکہ تم لوگ آپس میں جا کے باتیں نہ کرو۔ میں وہ آدمی ہوں اور جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنایا۔ اس لیے آقا جی ایک دفعہ کہا تم کو خدا کے سوا اور نبی کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر آپ جان سکتے ہیں؟ ہاں اتنا جان سکتے ہیں پیر صاحب ہے وہ آسان ہے، تم بھی بن جاؤ، انگوٹھیاں ڈالو، نعرے مارو، لیکن 100 دن چھوڑ کر ایک دن ساتھ کا آ جائے گا تمہارا، تو یہ مشکل کام ہے، دیکھنے میں آسان لگتا ہے۔ حلوہ پوری کھاؤ، خوب ہدیے لو، یہ لو، کتنی دفعہ آیا یہاں؟ کافی دفعہ۔ ایک دن ہوا یا 2 سال ہوئے؟ 6-7 سال ہوئے۔ ادھر بیٹھ، یہ تو بہت کچھ جانتا ہے بھائی۔ ابھی نئے آئے ہیں کہتے ہیں یہ بھونکنا سکھاتا ہے، ہر چیز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ 6-7 سال ہو گئے، اس میں آقا جی کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ مسئلہ رہ گیا نا، ادھر جڑتا تو ان کو دیکھ لیتا اگر ان کی خوشبو یہاں ہے تو پھر تمہارا یقین بنتا۔ تو اس کا سارا دیکھنا مسئلہ، تو اب دوستی کرنے کی کوشش کر، اگر کر لے گا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن مجھے گنجائش دی گئی ہے، ورنہ یہ باتیں کرنے والی نہیں ہے، گنجائش دی گئی ہے کہ میرا کام رسائی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ تو میں کہوں گا میرے پیر چومے گا، جب کہوں ایسے نہیں چومے گا۔ سیدھا پن یہ ہے، اور جیسے کہتے ہیں 28 گیرا ہوئی ہے، 16 پڑھا 14 پڑھا، کتنی بار 14۔ میں یہ اتنا کھول کے ہنس کے بولتا ہوں کہ تمہارے اندر سے ہوا نکل جائے، یہ بزرگ ہے، یہ بزرگ ہے نہیں، یہ تو اپنے لیے ہے۔ کبھی گلے لگا ہے؟ نہیں لگا، تو پہلے مجھے گلے لگا رہے۔ ہاتھ چومنا، اندر سے بھی چوم، مجھے بھی چوما۔ اور آقا جی کا مسئلہ بڑا دور ہے، 7 سال ہو گئے ان کو نہیں دیکھا، اس کو 30 سال ہو گئے نہیں دیکھا، دیکھا نقصہ پکڑا۔ جنت بھی دے دے تو کم ہے، نہیں تو تیسے بات چیت کو کرتے، جیسے پیچھے بازے جائیں آقا جی سے بات چیت ہو جاتی، یہ میری چھوٹی نیکی بڑی، اور تجھے بنوا بھی دیا ہے، جو مان گیا واقعہ۔ یہ باتیں کرنا بہت مشکل ہوتی ہے کہ مجھے کچھ گنجائش ہے ان سے، اس بات سے کرتا ہوں کہ میرا کام ہے رسائی کا، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کون سا ہے؟ پٹے والا؟ بہت پرانا تو پوچھنا، بڑی سرکار کو کبھی دیکھا ہے؟ ڈر لگتا ہے بات کرتے، واقعہ سرکار ہے، بہت بڑی سرکار ہے، جب چاہیں فلک برس آئے، جب چاہیں فلک رک جائے، کون کر سکتا ہے؟
ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، سرکار نے پھیرا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ وہ زباں مبارک جس کو کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایک شخص سے پوچھا ہر سال فرض ہے، حج کا زیادہ سوال نہ کیا کرو، میں کہہ دوں گا تو ہر سال فرض ہو جائے گا، اگر میں کہہ دوں گا فرمایا۔ تو کہتے بشر وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، تب میں یہ بات ہے ان میں ہے جو نبی کے بے ادب ہیں، نبی کی عظمت کے خلاف ہیں۔ کہتے نبی وسیلہ نہیں ہے، نبی کی ذات تو بہت بڑی ہے، ان کا پیشاب وسیلہ ہے۔ اور لمبی حدیث ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، بیمار ہوں، آپ پیشاب ادھر سے کر کے گئے تھے، پھر آئے، تواضع تھی خود پھینک دوں، دیکھا پیشاب نہیں تھا، اس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا اس میں پیشاب تھا، میں نے پھینکنا تھا۔ کہتے مجھے تو نہیں پتہ پیشاب تھا، میں پانی سمجھ کے پی گئی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لن تشتکی بطنکی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد کبھی تیری پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ بتاؤ، ان کا پیشاب وسیلہ، ذات تو بہت بڑی چیز ہے، اس ذات کو بھی وسیلہ نہیں مانتے۔ بڑی زور زور سے آمینیں کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، کہہ بھی دیا تو کیا حرج ہے، اور رات سے بھی کہا تو کیا حرج ہے۔ ایک جگہ صحابہ اونچی آواز سے کچھ پڑھ رہے تھے، آپ نے کسی غائب کو یا گونگے کو نہیں بلا رہا، اللہ قریب ہوتا سب سنتا ہے۔ تو اس بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے، اس فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آقا جی مکہ فتح کیا جب فاتحہ نہیں پڑھی تھی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں حدیث میں آیا اس کی نماز نہیں ہوئی فاتحہ کے بغیر۔ ایسے بھی آیا اختلاف کی چیزیں، جو اختلاف آ جائے تو اس میں بولنا چاہیے واللہ عالم، اللہ رسول جانے، خلاص، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، خدا رسول کے حوالے کر دیا کر، اللہ رسول جانے، پھر جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا میں اتنا آسان دین لے کے آیا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات میں بھی دن، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں، آقا جی نے کہا۔ انہوں نے جھگڑوں سے، مولویوں نے یا بازے بے وقوفوں نے تعصب سے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو نبی کی بات پر زیادہ اعتبار ہے لوگوں کی۔ مومن ہے جو ان کی حرمت پہ مرے دل سے، عزت پہ مرے دل سے۔ مومن ہے جو ان کی عظمت پہ مرے دل سے، مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن ہے جو ان کی حرمت پہ مرے دل سے۔ دنیا میں کیا جینا ان کے بغیر؟ جب مجھے دھماکہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی خبر آتی ہے، میں خود نہیں کر سکتا، اللہ نہیں ہوتا، بہت بڑی خبر ہے، لا مکان سے آتا ہے چل کے، آقا جی کے پاس ہوتا ہے، آقا جی کے پاس سے پھر ادھر آتا ہے۔ یہ انہوں نے بتایا، مجھے پتہ نہیں تھا پہلے۔ آنکھ کا ڈاکٹر ہے، عورتوں کی بھی آنکھیں ٹھیک کرتا ہے، تو اس طرف کوشش کر، اگر مجبوری نہ ہو عورتوں کی آنکھیں ٹھیک نہ کیا کر، اگر مجبوری ہے تو اللہ معافی دے گا۔ دیکھو عورتوں کی آنکھیں ٹھیک ہے،
آقا جی کہتے ہیں جو عورت کو چھوئے اس کی سریا گھس جائے اس سے اچھا اس کے سر میں عورت کو نہ چھوئے۔ یہاں ہاتھیں ملاتے ہیں، کیا ملاتے ہیں، یہ چینل سارے کھلے ہوئے ہیں۔ وطن ایمان والے ایمان حیا کا، آپ نے کہا الحیا من الایمان، حیا ایمان سے ہوتی ہے۔ یا صاحب وغیرہ سارے اور بھی تو کتنے چینل ہیں، لڑکے لڑکیاں جوان بٹھائے ہوئے ہنستے ہیں آپس میں، ان میں بھی ایمان ہے نہیں ہے، یہ دیکھیں۔ خدا خیر کرے۔ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، آقا جی نے کہا خدا اس پر وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو خدا کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ خدا کو جانتے ہیں ہندو، تو ہم ایسے کام نہ کریں جو ہمارے پر ایسی مصیبتیں آئیں۔ سبب ہوتا ہے نا، تو یہ بتانا ہمارا فرض ہے۔ ایسی شہر تیرا چھڑی چل دیا۔ ایک وقت تھا یہ شعر میں کہتا تھا، تو اس شعر میں ماشاءاللہ کچھ رحمت کا نظارہ ہوا۔ فرمایا جہاں ہوگے وہاں دیکھ لینا، حیات النبی ہیں جناب محمد، و دربار رب مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد۔ جو کسی کا ہو جاتا ہے، آقا جی کہتے تھے کام میں دخل دیتا ہے۔ آپ آقا جی کے غلام محمد سچی کے بن جائیں دل سے، وہ آپ کے کام میں دخل دیں گے، آپ کا کام رکے گا پھر، لیکن سچائی ہونی چاہیے۔ لیکن کمزوریاں ایک دم دور نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ لڑکیوں کے ساتھ ملنا جلنا ختم کرنے کی کوشش کریں، کوئی دوستی ووستی لگائیے تو وہ اس سے دور ہو جائیں۔ بھائی سے پردہ کرے اس کی گھر والی۔ آپ نے کہا بھائی بھائی کے لیے موت ہے، آقا جی نے کہا، تب وہ کہیں گے یہ نیا سبق کہاں سے سیکھ کے آیا ہے؟ بولا آقا جی کی بات سنی ہے تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بڑی گڑبڑیں ہیں، لیکن یہ سب چیز ختم ہو سکتی ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا انسان کو پاگل بنا دیتی ہے، کسی چیز کی محبت آ جائے۔ آقا جن کا حب و شیع میں ویسم، کسی چیز کی محبت آ جائے بہرہ اندھا کر دیتی ہے، ڈرایا کہ ہر چیز سے محبت نہ کرے، کرے تو خدا رسول سے کرے۔ خدا رسول کی محبت بہرہ اندھا کر کے اس کو ایک عجیب چیز بنا دیتی ہے۔ وہ چیز یہ ہوتی ہے جس کا الفاظوں میں یہ کہا جاتا ہے شیخ گرد حالہ ہے نور کا۔ شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، سے اللہ کبھی سے آقا کبھی 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 سے اللہ کبھی سے آقا کبھی۔ شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جب چاہیں وہ عیاں ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ تو اس لیے بعض وقت انسان عقیدے سے کہتا ہے، شوق سے کہتا ہے، بعض وقت جب کہتا ہے تو وقت کے ساتھ وہ سما بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ سما بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، اللہ جواب آ گیا، واقعہ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصہ لمبا ہو جائے گا تو پھر ملتے رہیں گے، تو مجھے وہی سنا دو، میں چلتا بنا۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے اللہ، دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ